فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام انتہائی معزز و محترم سامعین و حاضرین نقیب اسٹیج پروردہ آغوش ولایت صاحبزادہ والا شان نبیرہ حضور فیض ملت صاحبزادہ علامہ ابن علامہ محمد کوکب صاحب ویسی زیدہ مجدہو سجادہ نشین و محتمم جامعہ حاضہ حضرت علامہ صاحبزادہ مفتی محمد فیاض صاحب ویسی حضرت علامہ شہزادہ مفسر اعظم پاکستان صاحبزادہ محمد عطا الرسول صاحب زیدہ مجدہو مجاہد اہل سنت حضرت علامہ صاحبزادہ محمد ریاض احمد ویسی صاحب و جامعہ کے دیگر استاذہ کرام شیخ الحدیث حضرت علامہ استاد گرامی محمد امیر احمد صاحب زیدہ مجدہو اور میرے ہم مکتب ساتھیوں سبق کی چند لائنیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں سمجھ آ جائے تو اگر آپ بول سکیں زبان سے تو عموماً لوگ تقریروں میں محافل میں سبحان اللہ کہتے ہیں یقیناً آپ بھی کہتے ہوں گے تو یہ ہمارے ہاں رواج نہیں ہے کہ زور زور سے سبحان اللہ کہو کبھی بیٹھ کے سبحان اللہ کہو کبھی کھڑے ہو جاؤ کبھی لیٹ کے سبحان اللہ کہہ دو اگر بات اچھی لگے دل میں اترے تو ویسے بھی گرمی کے موسم میں منہ تو کھلا ہی ہوتا ہے تو کھلے ہوئے منہ سے سبحان اللہ کہنے میں کتنی دیر لگتی ہے اور میرے اور آپ کے آقا اللہ کے محبوب دانائے غیوب رحمت عالمیان علیہ السلام نے بخاری کی آخری حدیث میں جو فرمایا ہے کہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان سے ادا کرنے انتہائی آسان ہے اور جن کا وزن میزان عدل میں بہت زیادہ ہے رب کے ہاں بڑا وزن رکھتے ہیں اور رب ہو کہ ان سے پیار کرتا ہے اور وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم گرامی قدر احباب وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے چند منٹوں میں کچھ معروضات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں ختم نبوت میرے اور آپ کے آقا اللہ کے محبوب سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم رب کے اول بھی ہیں اور آخر نبی بھی ہیں خلقت میں تخلیق میں میرے حضور اول ہیں اور بعثت میں میرے حضور آخر ہیں اعلیٰ حضرت میرے امام شاہ امام محمد رضا خان جن کے ٹکڑوں کی برکت سے کچھ بولنے کی سعادت نصیب ہے جن کا نام لینے سے لوگ ہماری عزت کرتے ہیں جن کے نام کی وجہ سے لوگ ہمیں پیار کرتے ہیں وہ میرے امام محمد رضا اپنے فتاوی رضویہ شریف کی 15ویں جلد میں لکھتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو جب زمین پہ اتارا گیا تو تنہائی جب ہر طرف نظر آئی وہ جنت کا ماحول ہر طرف خدمت گار اور نورانی نظارے اور یہ دنیا اتنے ہزار سال بعد بھی جس سے خوف اور وحشت نہیں گئی اس وقت اس میں کتنی وحشت اور خوف ہوگی جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں جلوہ فرما ہوئے اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو پھر تو گھبرا گئے تنہائی کا ماحول دیکھا تھوڑا گھبرا گئے اور روئے تو
تو رب العالمین نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ جا کر حضرت آدم علیہ السلام کا جی لگاؤ وہاں. تو جی لگانے کے لیے آتے ہی حضرت جبریل نے اذان پڑھی, اور اذان میں جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے علیہ الصلوۃ والسلام, تو آدم علیہ السلام نے فرمایا ارے یہ نام کہاں سے, یہ کون ہے؟ پہلے تو تم اللہ کا نام لے رہے تھے, رب کا نام لے رہے, یہ محمد کون ہوئے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سیدی مرشدی, زینت سٹیج, وارث منبر و محراب, جامعہ کی زینت, حضرت کے لخت جگر ہمارے آقا اور مولا صاحبزادہ محمد ریاض صاحب قبلہ تشریف فرما ہوئے. ان کا بڑا پن ہے, شفقت فرماتے ہیں, تشریف رکھیں سارے احباب. تو فرمایا آدم علیہ السلام نے کہ یہ نام کس کا ہے؟ تو حضرت جبریل فرمانے لگے کہ یہ محمد ہیں, آپ کی اولاد میں ہوں گے اور آخر النبی ہیں, یہ آخری زمانے میں آئیں گے. یہ پہلا کلام کیا گیا آدم علیہ السلام سے زمین پر, تو آتے ہی حضور کی ختم نبوت کا ڈنکا بجا. پھر ایک سے ایک بڑھ کر میرے امام نے لکھا ہے. کبھی پڑھیے فتاوی رضویہ اگر ٹائم مل جائے تو, کھولیے 15ویں جلد, ایک نہیں پوری 6 کتابیں ختم نبوت کے دفاع میں میرے امام لکھ گئے. صرف ایک کتاب میں 120 احادیث صرف ختم نبوت پر. لکھنے کے بعد فرماتے ہیں یہ ذوق کے ساتھ لکھی ہیں, اگر ساتھ میں جو اس کی شرح میں لکھی گئی ہیں وہ بھی ملائیں تو کئی بن جائیں. یہ میں جو گنتی کر رہا ہوں 1 2 3 یہ وہ ہیں 120 احادیث صرف ایک سوال کے جواب میں 3 لائنوں میں سوال کیا میرے امام سے, 3 لائنوں سے, اور جواب میں میرے امام نے 300 صفحے لکھ دیے. اس کو احمد رضا کہتے ہیں, اس کو احمد رضا کہتے ہیں. ایک بندہ کہتا ہے جی آپ ہر وقت احمد رضا احمد رضا احمد رضا, یہ کیا ہوا؟ تو میں نے کہا جناب آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ کہتا نہیں جی دیکھو نا اور بھی بڑے بندے ہوئے ہیں. میں نے کہا جی کون؟ کہتا اب اس کی جس طرف بندے کی طبیعت راغب ہو وہیں جاتا ہے نا, جس کا کھائے اسی کا کھائے. کہتا ہے وہ بڑے بڑے علماء میں برس گئے. میں نے کس کا نام لو کہ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ہو اور پھر اس کا نام اس قدر چمکا ہو, ذرا مجھے بھی دکھاؤ. اچھا اب یہ جو میں نے بات کہی تو نظر تھوڑی نیچے کر کے کہنے لگا نہیں وہ مولانا رشید احمد بھی تو تھے نا گنگو والے. میں نے کہا اچھا کیا کام ہے ان کا؟ کہتے انہوں نے بڑے فتوے لکھے ہیں. میں نے کہا کوئی مجھے وہ فتاوی رشیدیہ میں بڑے فتوے لکھے ہیں. اچھا اب میں نے آگے سے پتا کیا سنیے ذرا. میں کہا اچھا وہ فتاوی رشیدیہ وہ جدے کہاں کھانا ثواب لکھیا ہے, نہیں سمجھے؟ اب اس نے فٹ سے نام لیا حضرت فتاوی رشیدیہ. میں نے کہا وہ فتاوی رشیدیہ اور جس میں کوا کھانا ثواب لکھا ہے وہ تم اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ کے مقابلے میں لانا چاہتے ہو؟ اب جب میں نے یہ بات کی نا کہنا نہیں تو سخت مزاج بندے ہو تے میری تاڑی گل نہیں بنتی. بھائی پڑھیے فتاوی رضویہ, کھلے دل سے پڑھیے, تنہائی میں بیٹھ کے پڑھیے, اپنا مجمع لگا کے پڑھیے, اپنے مفتیوں کو بلائیے. رب ذوالجلال کی قسم ہے کوئی ایک لائن میرے امام کی ایسی نہیں ملے گی جس پہ کسی کو کوئی خلش ہو, ایک لائن بھی نہیں ملے گی. میرا امام جب رائے قائم کرتا ہے تو پھر رائے قائم کرتا ہے میرا امام. پھر اس کے بعد میرے امام کو پورے فتاوی رضویہ میں آپ کو ایک ایسی لائن بھی نہیں ملے گی جس سے میرے امام کو رجوع کرنا پڑا ہو. ورنہ بڑے بڑے ائمہ گزرے, ائمہ علم و فن کے بے تاج بادشاہ, بڑے بڑے مسائل میں رجوع ثابت ہے. لیکن میرے امام نے فتاوی رضویہ شریف کو پورا پڑھیے, غور سے پڑھیے, تعصب کیا نہ کی سے پڑھیے, پر پڑھیے تو صحیح. ایک بھی ایسا مسئلہ نہیں ملے گا. ارے مسئلہ تو بڑی دور کی بات ہے, یہ سچی بات کر رہا ہوں میں آپ سے. سنیے بعض اوقات مصنفین, تحریر لکھنے والے, محققین, تحقیق کرنے والے لکھتے کسی کتاب کا لائن اور صفحہ جب حوالے کے طور پہ کوٹ کرتے ہیں تو لائن اور صفحہ مس ہو جاتا ہے. میرے امام کے ہاں آپ کو یہ بھی نہیں ملے گا, یہ بھی نہیں ملے گا کہ پورا فتاوی رضویہ میں 23,000 صفحات میں میرے امام نے کسی ایک لائن میں بھی ایسی کوئی لفظ بھی نہیں لکھا جس سے میرے امام کو رجوع کرنا پڑا. تو وہ لکھتے ہیں فتاوی رضویہ میں, وہ فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں. پوری 6 کتابیں ختم نبوت میں مرزا قادیانی کے رد میں میرے امام نے لکھی.
ایک سوال کے جواب میں، اور الملفوظات شریف میں تو دریا بہائے ہیں مسائل کے، اور دیگر کتب میں بھی حضور کی شان بہت بلند و بالا پورے زور سے میرے امام بیان کرتے ہیں، ٹمپریری نہیں بیان کرتے، میرا امام پورا زور لگا کے شان رسالت بیان کرتا ہے۔ یہ موضوع ہی ایسا ہے جہاں پورا وعدہ یہ کرتے ہیں کتاب کے شروع میں کہ چلیے چند صفحے لکھیں گے، چند حدیث اور کچھ آپ کو عبارات نصوص فقہا سے آپ کو یہ مسائل جو یہ خلش آپ کی دور کر دی جائے گی، لیکن جب میرے امام کا قلم چلتا ہے تو حوالہ جات کے دریا بہا دیتا ہے۔ فتاوی رضویہ شریف میں میرے امام نے ایک حدیث لکھی ہے، وہ سماعت کیجئے ختم نبوت کے حوالے سے، ختم نبوت کے حوالے سے۔ رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل میں 180 احادیث، 120 احادیث، 300 احادیث، 360 احادیث، اور پھر لکھ اس طرح گئے کہ کتابوں کے نام بمشکل ہجے کرنے کے بعد یاد ہوتے ہیں، جوڑ کرنے کے بعد یاد ہوتے ہیں۔ پورا کتاب کا نام لینے سے پہلے میرے جیسا بندہ تو 100 بار ڈرتا ہے کہ کہیں کوئی ایک لفظ کا بھی آگا پیچھا ہو گیا، تھوڑا سا غلطی ہو گئی تو کیا کیا جائے گا۔ یہ میرا چیلنج ہے کہ یہ جو کرتے ہیں نا دعوے بڑے بڑے، کسی ایک کتاب کا نام حرف بحرف، میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے قبلہ اعلیٰ حضرت کی یہ کتاب ایسی کتاب ہے، نام لو تو بتایا جاتا ہے کہ کس فن میں لکھی گئی ہے، نام لینے سے پتہ چلتا ہے کب لکھی گئی ہے۔ میرے امام کی کتابوں کے نام یہ بتاتے ہیں کس موضوع پہ لکھی گئی ہیں۔ لوگوں نے اوپر بڑے خوبصورت نام رکھے ہوتے ہیں اور بیچ میں کچھ بھی نہیں ہوتا، قوت با کے نسخے اور کتابوں اور دیگر چیزیں جناب اوپر لکھا ہے، اتنا خوبصورت نام اس کتاب کا، الامان والحفیظ۔ ٹھیک ہے، چلیے حدیث سنیے اور اپنے ایمان کی تازگی لیجئے۔ میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم نور مجسم سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے مثال ایسی ہے۔ اس حدیث کو میرے امام نے چس سے لکھا ہے، مزے لے لے کر لکھا ہے۔ کیوں؟ یہ میرے آقا وہ اللہ کے محبوب علیہ السلام ہیں۔ ارے جو مہینوں کی انگلیاں اپنی امت کو، مہینوں کی گنتی اپنی انگلیوں پہ حضور بتاتے ہیں، اس انداز میں اپنی امت کی طرفداری میرے حضور کرتے ہیں۔ تو اس حدیث میں مسئلہ ختم نبوت میرے حضور نے اتنی آسانی سے سمجھا دیا کہ اب بھی اگر کوئی اس میں تھوڑا بہت وہم کا شکار ہو تو اس کا علاج کرنا چاہیے۔ سنیے حضور فرماتے ہیں میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے خوبصورت مکان بنایا ہو، اچھا محل بنایا ہو اور خوبصورت محل بنایا ہو، پھر لوگوں کو دعوت دی ہو کہ آؤ دیکھو میں نے مکان بنایا ہے، لوگ آئیں دیکھیں، تعجبینا، لوگ تعجب سے اس کو دیکھیں اور حیران رہیں کہ واہ بھائی واہ کمال بنایا ہے، خوب بنایا ہے، اور یکدم ان کی نظر ایک کونے پہ پڑے، وہاں ایک سوراخ ہے، ایک اینٹ بچ گئی ہے جو نہیں لگائی گئی، تو لوگ پھر انگلی منہ پہ رکھ کے گئے یار محل بڑا خوبصورت ہے، ہر طرف سے کمال ہے، کمال ہی کمال ہے، پر یہ ایک اینٹ بھی اگر لگ جاتی نا تو یہ محل اور روزے روشن کی طرح چمک جاتا، اس کے اور وارے نیارے ہو جاتے، یہ اور خوب سے خوب تر ہو جاتا۔ حضور فرماتے ہیں میں ہوں وہ آخری اینٹ۔ ہم نے وہ جو ابھی نامکمل تھا قصر نبوت، ہماری آمد کی برکت سے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ یہ میرے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔ یہ تھا ختم نبوت کے حوالے سے سبق جو میں نے آپ کو سنایا۔ چلتے چلتے دو تین باتیں اور خانواد اعلی حضرت کی۔ آج ختم نبوت بھی ہے اور ساتھ میں چہلم بھی ہے۔ حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ سیدنا قاضی القضاء فی العالم اسلام حضرت امام مفتی شاہ اختر رضا خان نور اللہ مرقدہ بن محمد مفتی مفسر اعظم حضرت ابراہیم جیلانی میاں بن حضور حجت الاسلام امام حامد رضا خان بن، یہ جو حکم ہے حدیث کی اس صفت کا کہ ضعیف کس کو کہا جاتا ہے، اس پہ پوری کتاب لکھی میرے امام نے الحاد الکاف کے نام سے۔ اس کا ترجمہ کر کے جب عرب مکتبوں پہ آئی ہے تو عرب علماء سر پکڑ کے بیٹھے تھے کہ بریلی کے لوگ اتنا اعلیٰ لکھتے ہیں۔ ہم نے کہا تم نے پڑھا ہی نہیں ہے احمد رضا کس چیز کا نام ہے۔
تو اپنا کام مکمل کر کے اس دنیا سے دائی اجل کو لبیک کہہ گئے حضرت تاج الشریعہ اختر رضا. ہزاروں مرید ہیں, لاکھوں مرید ہیں ان کے پوری دنیا میں, عرب ممالک میں, یورپ میں. آج ان کا چیلم شریف ہے, صبح بریلی شریف میں ان کا چیلم منایا جا رہا ہے, اور آج ہماری حاضری لگ رہی ہے. حضرت قبلہ صاحبزادہ محمد ریاض صاحب کی یہ دور اندیشی ہے, یہ روحانی ربط ہے. ہمیں نہ وہاں سے کوئی حکم آیا ہے, نہ کوئی ہم نے وہاں کوئی درخواست دی ہے. ہماری عقیدت ہے کیونکہ ہمارا محبت کا قبلہ ہے, مرکز ہے, ہمارا توجہ کا مرکز ہے. ہمیں وہاں سے فیض نصیب ہوا ہے. کس طرح کا فیض؟ ادب رسالت کا فیض, عشق مصطفیٰ کا فیض. یہ احمد رضا ہی کی برکت ہے کہ آج ہمارے ناموں میں, ہمارے ناموں کے ساتھ حضور کی محبت اور حضور کا پیار آتا ہے. ہمارے گھروں میں حضور کے عشق اور پیار کی باتیں ہوتی ہیں. یہ احمد رضا کا ہم پر احسان ہے. اقبال نے کہا تھا کہ مولانا محمد علی جوہر نے لوگوں کا قرآن سے ٹوٹا ہوا رشتہ پھر دوبارہ قرآن سے بحال کر دیا, اور احمد رضا وہ ہے جس نے لوگوں کا گنبد خضرا سے ٹوٹا ہوا رشتہ پھر دوبارہ صاحب قرآن سے بحال کر دیا. یہ ڈاکٹر اقبال کا قول ہے. اللہ تعالیٰ حضور تاج الشریعہ کے صدقے ہماری بخشش فرمائے. ہمارے حضرت صاحب قبلہ کے مزار پر انوار پہ کروٹ اور بے شمار برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرمائے. اس ادارے کو تا قیام قیامت آباد اور اشاد رکھے. مومنین کی خیر فرمائے. وما علینا.